إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدیر۔ ترجمہ: اگر تم کوچ نہیں کرو گے تو وہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ الا تنفروا، اگر تم کوچ نہیں کرو گے، ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، اگر تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اللہ کی راہ میں کوچ نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا جو تم سے بہتر اور فرما بردار ہوں گے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور ان کے دین کو عزت دینے میں خود کفالت فرمائے گا۔ تو اگر تم فرمان رسول کی اطاعت میں جلدی کرو گے تو یہ سعادت تمہیں نصیب ہوگی، اور اگر تم نے سستی کی تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف خدمت سے سرفراز فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ دین کی تبلیغ مسلمانوں کا منصب اور ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی یہ سعادت حاصل کرتا ہے تو یہ اللہ عز و جل کا کرم ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا دین ہمارا محتاج نہیں بلکہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ نیز اسلام کی اشاعت ہم پر موقوف نہیں، کیونکہ ہم سے پہلے بھی دنیا میں اسلام تھا، ہمارے بعد بھی رہے گا۔ ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے شاعر مشرق کا، جس کا ایک مصرع ہے کہ اردو میں معنی جس کا بنتا ہے کہ کعبے کو پاس با مل گئے صنم خانے سے۔ کعبے کو پاس با مل گئے صنم خانے سے، صنم خانہ کہتے ہیں بت خانے کو۔ کعبے کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے تو صنم خانے سے بھی لوگوں کو پیدا کر دیا۔ اس سے مراد ان کی یہ ہوگی کہ جیسے حضرت سلمان فارسی، حضرت بلال اور حضرت زہیب دور دور سے لوگ آ کر اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی کی عمر بھی بہت زیادہ تھی اور کئی جگہوں سے بکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اسلام قبول کیا، اور جب کہ اسی مکہ اور مدینہ میں رہ کر ابو جہل دین اسلام سے محروم رہا۔ سمجھے بات؟ دور سے آ کے ایک بندہ سعادت پا گیا اور اپنے گھر کے ساتھ گھر جس کا ہے وہ محروم رہ گیا۔ تو کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ ہمارا محتاج نہیں ہے بلکہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ دین اسلام ہم سے پہلے بھی تھا، ہمارے بعد بھی رہے گا، البتہ ہم اس کے مطابق چلیں گے، عمل کریں گے تو ہمارے لیے اس میں فائدہ ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی، اور یاد رہے یہ آیت مبارکہ میں صاف فرمایا گیا، ایسے سمجھے مسلمانوں کو یہ فرمایا گیا، اے مسلمانوں اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلو گے، پچھلی آیت میں تھا نا اے ایمان والو تمہیں کیا ہوا کہ جب تمہیں اللہ کی راہ میں نکلنے کا کہا جاتا ہے تم زمین سے چپک جاتے ہو، زمین سے لگ جاتے ہو۔ تو اس آیت میں وہی فرمایا گیا کہ اگر تم نہیں نکلو گے تو پھر اللہ تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا جو تم سے بہتر ہوں گے اور فرما بردار ہوں گے۔ آگے فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ ترجمہ:
اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے جب کافروں نے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا تھا، جبکہ یہ دوسروں میں سے تھے، جب دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ان لشکروں کے ساتھ اس کی مدد فرمائی جو تم نے نہ دیکھے، اور اس نے کافروں کی بات کو نیچے کر دیا، اور اللہ کی بات ہی بلند و بالا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز سے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی ہے کہ اگر تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا، کیونکہ اللہ عز و جل نے ان کی اس وقت بھی مدد فرمائی جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کے وقت ان کے ساتھ صرف ایک شخص تھا، تو یہاں بدرجہ اولا مدد فرمائے گا۔ مکہ جب ہجرت فرمائی تب آپ کے ساتھ صدیق اکبر تھے، صرف اس وقت بھی اللہ نے مدد فرمائی، اس ٹائم صرف ایک شخص ساتھ تھا، اور اب اگر تم زیادہ ہو تو اب تو اللہ تعالیٰ اور مدد فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تھی، صدیق اکبر جب غار میں تھے، اللہ پاک نے اسی واقعے کو اس آیت میں ذکر فرمایا ہے کہ وہ پورا ایک واقعہ ہے۔ غار میں جب پہنچے پھر کفار بھی آگے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے، اپنی قدرت سے مکڑی کے جالا بنوا دیا، اور کبوتری نے بھی وہاں انڈا دیا ہوتا، اور پھر وہ کفار ہیں، انہوں نے کہا یہاں پہ کوئی آتا تو بھئی جالا ٹوٹا ہوا ہوتا، یہ تو جالا بنا ہوا، اس کا مطلب اس طرف کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ جبکہ صدیق اکبر، یہ ایک طویل واقعہ، صدیق اکبر نے نبی پاک سے کہا یا رسول اللہ یہ تو قریب آ گئے، نبی پاک نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت، اس آیت مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم توکل اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا بیان ہے، بلکہ یہ آیت مبارکہ کئی اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت اور شان پر دلالت کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں اس لیے تشریف لے گئے کہ انہیں کفار کی طرف سے قتل کا اندیشہ تھا۔ دار الندوہ میں کفار نے جو پلین بنایا تھا، تیاری کی تھی، تو اللہ پاک نے ہجرت کا حکم فرمایا کہ اے محبوب ہجرت فرمایا۔ حضرت جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ پاک کا حکم سنایا کہ اللہ پاک نے اب ہجرت کی اجازت دی ہے۔ وہ بھی ایک طویل واقعہ ہے۔ لہٰذا اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق کے سچے، پکے اور صدیق مومن ہونے کا یقین نہ ہوتا تو آپ کسی طور پر بھی انہیں اپنے ساتھ ہم رکابی کا شرف نہ عطا فرماتے، کیونکہ اس طرح جو اندیشہ کفار سے تھا وہ صدیق اکبر سے بھی ہو سکتا تھا۔ کفار سے اندیشہ تھا نقصان پہنچانے کا، تو یہ اندیشہ ہو سکتا تھا کہ صدیق اکبر سے بھی شاید کوئی نقصان پہنچے، لیکن مراد یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر نبی پاک کو اعتبار یقین تھا کہ یہ پکا مخلص مومن ہے۔ اور یہ کلام ان جاہلوں کا جواب ہے جو اس سفر کے حوالے سے بھی سیدنا صدیق اکبر پر اعتراض کرتے ہیں۔ اہل تشیع اور شیعہ روافض صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق کے خلاف بہت باتیں کرتے ہیں، تو وہ تو چلو ٹھہرے ہی کافر، وہ ان پہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن حقیقت حال صدیق اکبر کو اللہ پاک نے بہت عظمت و شان عطا فرمائی ہے کہ آج تک صدیق اکبر رسول اللہ کے روضہ مبارک میں ان کے ساتھ ہیں، اور دونوں ساتھ ہیں، صدیق اکبر بھی فاروق اعظم بھی، یہ ان کی عظمت و شان پر ہے۔ یہ ہجرت اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مخلص صحابہ کی ایک پوری جماعت اس ٹائم موجود تھی، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق کے مقابلے میں نسبی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب بھی تھے، خاندان میں زیادہ رشتہ دار قریب تھے، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ آپ کے قریبی رشتہ دار تھے، پھر بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا۔ لیکن اللہ تعالی نے ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا شرط
حضرت ابو بکر صدیق کو علاوہ اور کسی کو عطا